ہادی مطلق نبی رحمت آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات کے متعلق ایک سوال بہت عرصے سے بار بار جو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 11 شادیاں کی اور اپنے ماننے والوں کو 4 کی اجازت دی، تو یہ کیوں تھا؟ اور اس کی آڑ میں آپ کی پاکیزہ سیرت کے اوپر، پاکیزہ ذات کے اوپر جو ہے وہ کچھ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو پروفٹ محمد تھے وہ عورتوں کے شائق تھے، عورتوں میں وہ انٹرسٹڈ تھے، تو اس لیے انہوں نے بار بار جو اپنی شادیاں کی، حالانکہ یہ اعتراض سرے سے ہی غلط ہے اور آپ کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہے، اور اس کے جوابات علماء ذی وقار بڑے عرصے سے دیتے آ رہے ہیں، مختلف لیول پہ، لاجیکلی بھی، عقلی دلائل بھی اور نقلی دلائل بھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک وہ معاشرہ جہاں بدکاری عام ہو، اس کے مواقع بھی ہوں، وہاں شراب نوشی بھی ہو، قتل و غارت بھی ہو، جوا بھی ہو، یعنی جو کچھ آپ کرنا چاہیں، ایسے ماحول کے اندر ایک نوجوان ہستی جو 25 سال بالکل معصوم، نیٹ اور کلین ہو کے گزارے اور ان کے کریکٹر اور ان کے کردار کی گواہی ان کے مخالفین بھی دیں اور وہ بھی گواہی دیں اور ان کے کردار پہ کبھی انگلی نہ اٹھائی گئی ہو، تو خود سوچئے اگر جو شخص عورتوں کی طرف انٹرسٹڈ ہوتا، ان کی طرف رغبت رکھتا، تو 25 سالہ زندگی، جوانی کی جذبات اور قوت سے بھرپور زندگی کبھی یوں اس طرح نیٹ اور کلین نہ گزرتی کہ غیر بھی جو ہے ان کے اوپر الزام نہ لگا سکے کہ آپ کے کردار کے اوپر انگلی کوئی بھی نہیں اٹھا سکا۔ آپ کے کردار کی شفافیت کی گواہی پکے مشرکین بھی جو ہے وہ دیتے تھے، کیونکہ ان کا اعتراض آپ کی نبوت کے اوپر تھا، جبریل کے آنے جانے پہ، وحی کے آنے جانے پہ تھا، آقا علیہ السلام کے کردار پہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ شادی کی تو 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی، اور وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، وہ 40 سالہ تھی، وہ بیوہ تھی، اور انہوں نے خود جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو نکاح کی آفر کی، تو آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، تو 25 سال تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یعنی 50 سال کے بعد آپ کے اگلے نکاح جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک وہ شخص جس کو نعوذ باللہ من ذالک کس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اگر وہ عورتوں کی طرف رغبت رکھتے ہوتے تو بیوہ کے ساتھ کبھی شادی نہ کرتے، اور 25 سے اگلے 25 سال 50 سال تک وہ اسی ایک عورت کے ساتھ کبھی بھی نباہ نہ کرتے، اور آقا علیہ السلام نے نباہ بھی کیا ہے۔ اور کیفیت کیا تھی ان ابتدائی جوانی کے دنوں میں کہ آقا علیہ السلام ستو لے کے جاتے ہیں، آپ غار کی طرف چلے جاتے ہیں، غار ہرا کی طرف، اور وہاں پورا مہینہ رہتے ہیں، مہینے بھر کے بعد آتے ہیں، 1.25 مہینے کے بعد آتے ہیں، آ کے گھر میں چکر لگایا، معاملات کو دیکھا، کام کاج کو دیکھا، پورا کیا، اور پھر تشریف لے گئے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی جو جوانی اور جذبات کے بھرپور دن تھے، حبیبہ علیہ الخلوہ، بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ کو تو تنہائی پسند تھی، تو آپ اگر عورتوں کی طرف توجہ رکھتے ہوتے تو آپ تو گھر میں ہر وقت موجود رہتے، کجا آپ وہاں 1.25 مہینہ گزارنے چلے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ جو لوگ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں نبی رحمت پہ، اگر آقا علیہ السلام عورتوں کے شوقین ہوتے تو کفار مکہ نے تو ہاتھ جوڑ کے آفر کی تھی، دولت لے لیں، سرداری لے لیں، خوبصورت سے خوبصورت عورت لے لیں، لیکن خدا را اپنے مشن کو چھوڑ دیں، اس تبلیغ کو ختم کر دیں، یہ بات آپ نہ کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے یکسر ان کی آفرز کو ٹھکرا دیا تھا، پیشکشوں کو رد کر دیا تھا۔ اگر آپ شوقین ہوتے تو آپ کہتے ہیں ہاں مجھے دولت دو، یا مجھے اچھا رشتہ دو، مجھے عورتیں پیش کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی لفظ، ایسی کوئی بات آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوا، اور نہ آپ نے ان سے کسی چیز کو جو ہے وہ طلب کیا ہے، بلکہ آپ نے اپنی زندگی بڑی خوبصورت گزاری، جس کے متعلق رب کائنات فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم نے زندگی گزارنی ہو تو تمہارے رول ماڈل میرے رسول کی زندگی ہے، وہ نمونہ کامل ہے، تمہیں ان کے مطابق زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔